बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। मुझे वो दौर याद आ गया, कभी किसी और चैनल पे भी जब हम मॉर्निंग शो किया करते थे तो बहुत से मुख्तलिफ गुड मॉर्निंग किया करते थे, जिसमें सुबह बखैर, पखैर रागले, संग जोड़े तगड़े, वो सारी बातें ज़हन में आ रही थी। होता ही है कि जब आप काम के लिए आ रहे होते हैं, सुबह सवेरे अल्लाह ताला का नाम सुन के, उसकी बरकतें समेट के, उसके अहकामात पे अमल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक एनर्जी फील होती है, एक वाइब फील होती है, एक ऐसी आपके अंदर स्पिरिट फील होती है कि मैं अल्लाह का वो पसंदीदा बंदा हूँ कि जो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करने की कम अज़ कम कोशिश कर रहा है। हमारे ज़िम्मे सिर्फ कोशिश ही है कि हम कोशिश कर सकें। रिज़ल्ट, नताइज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी उसने देनी है। और ये कहा भी गया है कि हम सिर्फ कोशिश करें, अल्लाह ताला की तरफ से उसका अजर मिलेगा। मंजिल तक पहुंचाने वाले वो हैं, कामयाबियों तक पहुंचाने वाले वो हैं। सो कोशिश करते रहा करें, किसी की खैर के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी के काम आ जाने के लिए। हम अमूमी तौर पे सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि मैंने अब ऑफिस पहुंचना है, मैंने इस गाड़ी से आगे निकल जाना है, मैंने इस बाइक वाले से आगे निकल जाना है, मैंने इससे पहले ऑफिस पहुंच जाना है, इससे पहले सड़क के सिग्नल को क्रॉस करके मैंने टर्न ले लेना है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा सब्र। हम स्पेस देना शुरू कर देंगे ना, जब कहेंगे कि कोई बात नहीं, मेरे पास अभी कुछ वक्त है, आगे आने वाले को या साथ चलने वाले को, या अगर किसी को कोई काम है और उसने आपको फ़ोन कर लिया है तो उसको देख के ये ना कहेंगे यारो खो सुबह सवेरे इसका फ़ोन आ गया है, इसने पैसे मांगने होंगे, इसको कोई काम होगा, इसने कोई हेल्प लेनी होगी। सो व्हाट, अगर उसने कर भी दिया है और अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम पे रखा है कि आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपकी जेब में जो पैसा है या आपके अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी है, बेशक आपने मेहनत की है तो आपको मिली है, लेकिन दी किसने है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो अल्लाह के दिए में से आपने देना है तो इसमें आपको प्राउड फील करना चाहिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर, जो हैबिचुअल हो जाते हैं, जो अपनी आदत बना लेते हैं, जो अपनी रूटीन बना लेते हैं कि आपने जब एक दो दफ़ा उनकी हेल्प की और उनको पता है कि यहाँ से मिल जाएंगे, ईजीली वो आपको ट्रैप कर लेंगे। मैं उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं नीडी लोगों का जिक्र कर रहा हूँ। सो एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी वाइब के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ कि आप सुबह सवेरे जब निकलें तो आप खैर लेके निकलें, अल्लाह का जिक्र लेके निकलें, उसको याद करते हुए निकलें। फजर की नमाज के बाद आप कुरान करीम के एक दो सफ़ात पढ़ लें, तलावत कर लें, उनको समझने की कोशिश करें। या गाड़ी में जब आप आएँ तो सूरह रहमान सुनें, सूरह यासीन सुनें, सूरह वाक़या सुनें। ये सुनते हुए इनके तराजुम सुने, इनको समझने की कोशिश करें और फिर अल्लाह ताला हमसे कुरान में क्या मुखातिब है उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये मैं अपने आप पे अप्लाई करते हुए आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। इस बात के साथ जी, आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन आपके सामने लेके आए हैं, जिसका फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, करने का काम, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज की किताब इतनी खूबसूरत किताब है, जब वो मेरे सामने आई है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चोरी करनी, मैं कहूँगा खुले बंदों लेके जाने को दिल करता है। और इतना खूबसूरत उस पर काम हुआ है उस किताब का कि आज तक मैंने जितनी किताबें दिखाई हैं सब खूबसूरत हैं, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। उस किताब के बारे में आपको बताएंगे। फिर आज का हमारा मौजू बड़ा अहम है। ज़ुल्हिज्जा के चंद एक दिन रह गए, ये भी हुर्मत वाला महीना है। इन्हीं हुर्मत वाले महीनों में एक और हुर्मत वाला महीना मुहर्रमुल हराम आने वाला है। चंद एक दिनों के बाद हम उसमें दाखिल होने वाले हैं। तो हमारा आज का जो मौजू है जिस पे हमने बात करनी है, मुहर्रमुल हराम और एहतराम इंसानियत। इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे सेगमेंट देखिएगा, वैसे तो सारा प्रोग्राम आप ख़ास तौर पे देखते हैं। मुझे कल रात को 1-2 बजे जो मैसेजेस आ रहे थे, आई फील वेरी प्राउड इन दैट सेंस कि मुझे अच्छा लगता है कि जब आप ये कहते हैं कि सुबह वतन में हमने ये बात सीखी, पैगाम टीवी में ये बात सीखी सुनते हुए हमने, और जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कभी कभी चंद एक चीज़ों के हवाले से। मैं जनाब तालिब इल्म हूँ, ख़ुद भी अभी सीख रहा हूँ, आप ही की तरह हूँ। आपका कहना मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो थोड़ा सा तनकीदी हो, इस्लाह के हवाले से हो या कुछ बेहतरी के लिए। सो ये सेगमेंट भी देखिएगा, कट टू शॉर्ट दिस। और आज हमारा जो फेवरेट, आपका जो फेवरेट सेगमेंट है जिसका आपको इंतज़ार रहता है, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, वो भी हम सेगमेंट करने वाले और हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान पहले आपको बता दूं जो स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, फिर चंद एक चीज़ें और भी आपके सामने शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तिलावत कुरान करीम के लिए कारी मोहम्मद इसहाक साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र। आज तो हम कपड़ों की तरफ से भी भाई बन गए हैं, दोनों मैचिंग एक जैसी है, ब्लू और वाइट जैसी।
ویلکم جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، دعا کیا کریں ان کے لیے. کبھی کبھی طبیعت ٹھیک نہیں بھی رہتی لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے ان کو سننا، ان سے سمجھنا. اور آج ایک بڑا مزے کا مجھے کویسچن آیا ہوا ہے، وہ کویسچن ہم سب سے پہلے کریں گے جب ہم کویسچنز والے سیگمنٹ میں جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ رکھ رہا اب رکھیں گے نا. اب تو آپ کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا پروگرام، اور یہ میں آپ کا پروگرام جب کہتا ہوں تو مجھے بہت اچھی ایک وائب آتی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں جی ہمارے صوبے وطن میں، ہمارے پیغام ٹی وی میں، مجھے اچھا لگتا ہے یہ. اور ایون پیغام ٹی وی کو اچھا لگتا ہے کہ آپ جب اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں. آپ کا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے. ان میں شامل ہیں جی دارالسلام انٹرنیشنل، جن کی کتاب میں آپ کو انٹروڈیوس کروایا کرتا ہوں. آن ٹاپ آف دس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا نام ان کا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ اشتراک ہے حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. ان تمام کے اشتراک سے یہ پروگرام صوبے وطن آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ نے اگر ہمیں کال کرنی ہے تو کال کیجیے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہاں لیکن اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا پڑے گا، اور نمبر ہے 042111700000. وہ جو لوگ ہمیں اکثر سوشل میڈیا پہ جو کلپس آتے ہیں ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے ان سے کانٹیکٹ کیسے ہو سکتا ہے، تو جناب کانٹیکٹ ایسے ہو سکتا ہے، آپ اس نمبر کو ڈائل کریں 042-111-700 اور 000. اس پر ڈائل کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے. ٹی وی کی آواز آپ نے بند رکھنی ہے، اور جب آپ بات کریں تو کائنڈلی مختصر بات کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. واٹس ایپ نمبر بھی آپ جان لیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200. جیسا کہ آپ ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں پہ ہمیں ریٹن اپنا آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں. قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں. قاری صاحب بسم اللہ کیجئے تلاوت قرآن کریم سے، پھر آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह. कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. डॉक्टर साहब खुलासा बयान कीजिए प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद. नवीन भाई, कारी साहब ने जो आयात तिलावत की वो आपके मौजू की मुनासबत से थी जी, कि ये हुर्मत वाले महीने अभी एक चल रहा है, अभी दूसरा भी आ रहा है तरतीब के साथ. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ज़माना कदीम से, जब से हमने ये कायनात पैदा की, 4 महीने हमने हुर्मत वाले रखे हैं. वो 4 महीने कौन से हैं? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब. 3 तो तरतीब से ही हैं और एक पर एंड पे जाकर. जी. तो इनकी हुर्मत का मतलब ये है कि इनके अंदर आपने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी है, अल्लाह के रसूल के अहकामात मानने हैं, लड़ाई झगड़े से बचना है, जंगो जदाल से बचना है, हत्ता कि आपने काफरों के साथ भी लड़ाई नहीं लड़नी. लेकिन अगर वो इकट्ठे होकर आ जाएं, मुसलमानों पर हमला आवर हो जाएं, तो फिर मुसलमानों को भी हुक्म है कि तुम भी उनके साथ डट कर पूरी जमईयत के साथ उनके साथ लड़ो. जी. तो इन महीनों का एहतराम हम सब पर लाजमी है. अल्लाह ताला हम सब को इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. ठीक है जी, आज की किताब मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर करने का काम भी जान लेते हैं. ले जी, किताब देखें कितनी खूबसूरत है. हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत किताब है और इसके कलर बहुत खूबसूरत हैं. किताब के 1-2 सफ़ात अभी मैं पढ़ रहा था, अंदर जो इसके ग्राफिक्स हैं, जो मेकिंग है, जो कलर कम्बिनेशन है, जो पेपर है, जो प्रिंटिंग है और जो वर्डिंग है, उर्दू कह रहा हूँ, अरबिक, इंग्लिश नरेशन के साथ जो ट्रांसलेशन है, इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल किया कि इस किताब को पहले पढ़ना शुरू कर दिया जाए, लेकिन चूँकि प्रोग्राम करना था. खैर, एनीवे, कट टू शॉर्ट दिस कि ये किताब बड़ी खूबसूरत है जी. हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, द एज ऑफ द राइटली गाइडेड क्लिप्स, आज खलीफास के हवाले से. और ये सिलसिला है हमारा बाकायदा, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह अपने सारे प्रोग्राम्स में स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 बताता रहूँगा. ये देखिए जी, तारीख़ इस्लाम खुसूसन खुलफ़ा राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर से आशनाई हमारे लिए मनारा नूर है. यकीनन इस तारीख़ से हम अपने हाल और मुस्तक़बिल को ताबिंदा कर सकते हैं. खुलफ़ा राशिदीन पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में बहुत कुछ लिखा गया है, ये भी इंग्लिश ज़ुबान में. इन अजीम तरीन हस्तियों के लिए एक खराज अक़ीदत है. ये हिस्सा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत मुबारका और कारनामों पर मुश्तमिल है. अंदाज़ पढ़े लिखे लोगों और तलबा के लिए बहुत पुरकशिश है. देखें जी, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये इसका फर्स्ट पेज जैसे आप खोलते हैं, किस खूबसूरती के साथ, कलर कम्बिनेशन के साथ इस किताब को दिखाया गया. देयर आर सो मैनी मैप्स, नक्शे बताए गए हैं, ट्रैवल किया गया है. और ये किताब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, और इसका पेज नंबर 15 अभी मैं देख रहा था. लेट मी कम ऑन दिस. ये देखिए जी, ये कितना खूबसूरत है. आगाज़ में ही हज्जतुल विदा के मौके पर जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड्रेस फरमाया, उसमें जो अल्फाज थे दीन मुकम्मल होने के हवाले से, वो भी इसमें बताए गए हैं ऑन द फर्स्ट पेज. और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, ओ पीपल, द पर्सन हु हैज़ फेवर्ड मी द मोस्ट विद हिज कंपेनियनशिप एंड वेल्थ इज़ अबू बकर. माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत किताब है, बहुत खूबसूरत किताब, मुझे बहुत अच्छी लगी जी. ये इनमें मैप्स, डिटेल्स, हिस्टोरिकल सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं. तो ये किताब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो darussalam.pk ऑनलाइन जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स, आउटलेट्स पे ये दस्तयाब है. ये देखिए जी, किताब रख दी मैंने.
ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں مزید چیزوں کی جانب بڑھوں، بہت ساری ایک لمبی لسٹ میرے سامنے یوٹیوب پہ بھی آ گئی ہے جو آپ نے کمنٹس لکھے ہیں، ڈھیروں سوال میرے سامنے بھی موجود ہیں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور کال بھی ہمیں لائیو رسیو ہوگی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد جمیل صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں۔ محمد جمیل صاحب شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر بہت کم ہے، ٹھیک ہے، جی میں نماز پڑھتا ہوں قاری صاحب کے پیچھے جماعت با جماعت۔ اچھا جی، جب جو میں نماز فرض ادا کر کے باہر نکل کر قاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ منافق ہے، یہ بات اچھی ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کیجیے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے محمد جمیل صاحب۔ جی میری جو آواز بالکل ٹھیک ہے، میں نے ٹی وی کی آواز بند کی ہوئی ہے۔ جی جی میں نہیں یہ کہہ رہا، بس آپ تھوڑا ریپیٹ کر دیجیے، دوہرا دیجیے پلیز۔ قاری صاحب نے امام جمعے کے خطبے کے بیان انہوں نے کہا کہ جو نماز پڑھ کے فوری باہر چلا جاتا ہے وہ منافق ہے۔ او اچھا یعنی اکیلا نہیں، اور بھی بہت سارے آدمی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں خود بولا کہ یہ منافق ہے حضرت۔ انہوں نے مجھے کیا کہا کہ یہ جی کیا نام ہے یمنعون الماعون، جی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ مجھے موبائل پہ آگے تک دکھا کے تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ٹھیک ہے، مجھے پوری تفصیل کے ساتھ یہ اپنا خیال کریں تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ جی محمد جمیل صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب فرمائے اس حوالے سے جو نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے باہر نکل جاتا ہے وہ منافق ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے اس عالم دین کو بھی سمجھ دے، تھوڑی سی بصیرت دے، تو اپنے نمازیوں کے ساتھ یہ انداز گفتگو کیسا ہے؟ اگر کوئی ضرورت مند آدمی نماز کے خاتمے پر گھر جانا چاہے، باہر نکلنا چاہے، تو اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ اس نے فرض ادا کر لیے، سنتے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام یہ والا ذکر کرنے کے بعد اگر آپ کو حاجت ہوتی تو آپ دائیں جانب جانا چاہتے تو دائیں جانب اٹھ کر چلے جاتے تھے، اور اگر بائیں جانب جانا چاہتے تو بائیں جانب آپ کا حجرہ تھا، آپ بائیں جانب ہی چلے جاتے تھے۔ جی تو اتنی سی دیر بیٹھے جس میں آپ یہ ذکر مختصر سا کر لیں، بیٹھ جائیں۔ اگر مسجد میں کوئی بیٹھا ہے نماز کے بعد، اس کی شان ہے، فضیلت ہے کہ اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ تو یہ شان اور فضیلت ہے بیٹھے رہنے کی۔ لیکن مجھے کوئی ایسی حدیث موجود میرے علم میں نہیں ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی کے فوراً بعد باہر چلا جائے اپنی ضرورت کے لیے تو وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ بڑا سخت کلمہ انہوں نے بولا ہے، اس کو بلا وجہ بولا ہے۔ ان بزرگوں سے ان کو معذرت کرنی چاہیے اور ان کی دل آزاری پر بھی معذرت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کلمہ انہوں نے بولا نا کہ جو باہر نکل جاتا ہے نماز کے بعد وہ منافق ہے، اس پر ان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ بھی کہ چاہے وہ کوئی بھی فرض نماز ہے یا چاہے جمعے کی ادائیگی کے بعد باہر نکلے ہیں تو جمعہ ہے یا کوئی بھی فرض فرض کوئی بھی ہو، نماز ہے، جب فرائض اس نے پڑھ لیے تو اس کی ادائیگی ہو گئی، اب وہ نوافل سنتے گھر جا کر پڑھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بینی صاحبہ آریوالا سے کال کری ہیں، شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو سر میرا آپ سے یہی ہے کہ جو ہے نا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میری امی ہم سب مل کے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ میری خیر۔ ٹائم کا انتظار کرتے کب 10 بجے اور آپ لوگوں کا پروگرام شروع ہو۔ جزاکم اللہ خیر، امی جان کو ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا، حکم کیجیے۔ سر میرے نا 2 سوال ہیں۔ ایک پہلی بات یہ کہ قاری اجمل بھٹی کو السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری امی کو نا کسی نے بتایا ہے کہ سورہ احزاب رشتے کے لیے پڑھی جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ میری چھوٹی سسٹر ہے، اس کے رشتے آتے ہیں تو بات نہیں بنتی، تو کسی نے بتایا کہ سورہ احزاب پڑھا کریں تو رشتے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال بہن؟ دوسرا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بلکہ دعا کروانی ہے کہ ہم 3 بہنیں ہیں، ایک کے پاس بیٹی ہے وہ بھی 10-12 سال کی ہو چکی ہے، اور ہم 2 سسٹر ہیں، ہماری بھی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تو اولاد نہیں ہے،
तो हमारे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक हमें औलाद की नेमत से नवाजे, और कोई ऐसा अमल बता दे जो चलते फिरते पढ़ते रहें जिससे अल्लाह पाक हमें औलाद की नेमत से नवाजे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता करेंगे। बहुत शुक्रिया बहन, आपने कॉल की। मैं भी जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, रिश्ते के हवाले से सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लश्करों का तज़किरा किया है। जब सारे लश्कर इकट्ठे होकर जी आप तो मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हुए थे, जंग खंदक या जंग अहज़ाब का उसके अंदर तज़किरा है। तो अहज़ाब का माना लश्करों का आना, इकट्ठे होके हमला आवर होना मदीने पर। तो इसका रिश्तों के साथ ताल्लुक़ कैसे जोड़ दिया गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें तो जंग का तज़किरा है, बहुत सारे अहकाम दूसरे भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि जंग सूरह अहज़ाब के पढ़ने से रिश्ते हो जाते हैं। ये लोगों ने अपने पास से इतनी चीज़ें बना ली हैं, अल्लाह ताला हदायत दे, समझ नहीं आती कि इतने हर बंदे ने हर चीज़ का वजीफ़ा बना दिया है। सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर सूरह को पढ़नी ही चाहिए, को दुआ करनी ही चाहिए, पढ़नी चाहिए, पूरे कुरान को पढ़े, पूरा कुरान बायसे बरकत है। ठीक है। तो सूरह अहज़ाब को रिश्तों के लिए ख़ास करना, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा है कि वो बताएंगे जिनके पास वही आती है कि ये सूरत पढ़ेंगे तो ये फ़ायदा होगा। तो किसी आम इंसान के तो बस का रोग ही नहीं है, तो अपने पास ही भी बता देना कि ये पढ़ोगे तो ये होगा, ये पढ़ोगे तो ये होगा, ये बड़ी जसारत है, इससे बात आना चाहिए। अलबत्ता उनको करना क्या चाहिए, वो कहते हैं जी हमें दुआ कर दें जी, अल्लाह ताला हमारी इन बहनों को नेक साल औलाद अता फरमाए जी, और उनको चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते दुरूशी पढ़ा करें। अरे ये मेरे मुंह की बात आपने कह दी, लेकिन आपके मुंह से निकले तो वजन ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़न तुक़फ़ा हम्मक व युग़फ़र लक ज़ंबुक, तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और हर परेशानी का हल भी अल्लाह दे देगा इंशाअल्लाह। तो उठते बैठते मेरी बहन अल्लाह ताला के नाम के लेकर दुरूशी पढ़ा करें। ठीक है, एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सादिया साहिबा विहाड़ी से कॉल करें। जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए क्या सवाल है। जी सबसे पहले तो मुफ्ती साहब के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। बहुत कुछ सीखा है आपके प्रोग्राम से। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं विहाड़ी से हूँ, मेरा पहले करंट अकाउंट नहीं था, सेविंग अकाउंट था। उसमें कुछ जो है इंटरेस्ट के पैसे लग जाते हैं अगर कोई सेविंग रह जाए जी। मुझे पहले इस चीज़ का नहीं पता था, फिर मैंने बैलेंस स्टेटमेंट ली और अपने अकाउंट को भी करंट करवा लिया। अब मुझे पूछना ये है कि वो जो इंटरेस्ट के पैसे मैंने बैलेंस स्टेटमेंट से देखे हैं, वो कुछ 1000 रुपये बनते हैं, उनको मैं कहाँ दूँ? अगर मैं उसको किसी गरीब को देती हूँ या मैं सदका जारिया करूँ या किस मद में लेके आऊँ कि मेरा वो बोझ भी उतर जाए? कि मुझे पता भी था कि इंटरेस्ट के अमाउंट है इसमें, सूद तो फिर आपकी कमाई को हराम कर देता है। जी ठीक, मुझे पूछना था। जी ठीक है। और दूसरा एक और सवाल है कि मेरा छोटा बेटा है, उसको रिंग पहनने का बहुत शौक है, तो मस्जिद में गया, उसको कारी साहब ने कहा है कि जो आप आम जनरल कोई छल्ला वगैरह पहनते हैं उससे नमाज नहीं होती, आप चांदी का छल्ला पहने, क्या ये सही है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपने कॉल की। मैं भी जवाब लेता हूँ। सर इंटरेस्ट का जो अमाउंट प्रॉफिट इन टर्म, हाँ जी, वो जो प्रॉफिट इन्होंने ले लिया है तो अब उसको किसी ऐसे शख्स को दे दें जो इसी की तरह बैंक में सूद में फंसा हुआ है, उसने किस्तें देनी हैं और वो तौबा कर रहा है, वो कहता है कि मैं एक दफ़ा छूट जाऊं तो आइंदा बैंक से ये लेन देन नहीं करूंगा सूदी, तो ये उसको दे दें। या किसी भी ज़रूरतमंद किसी भी गरीब को दे दें। ये सदका जारिया कह रही, सदका जारिया ये नहीं होगा बिल्कुल भी, हराम का माल है और अल्लाह हराम का माल कबूल नहीं करता जी। लेकिन किसी गरीब आदमी की मदद इससे की जा सकती है। कहीं पर कोई रफाई काम हो रहा है उसको दे दें, किसी इदारे को दे दें या किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को दे दें। जी ठीक है। और सेकंड पार्ट के रिंग होने का है कि जो रिंग सिर्फ चांदी की जा पहन सकती है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को चांदी की रिंग पहनने की इजाज़त दी है। ये बात तो ठीक है कि चांदी की रिंग पहनना मर्दों के लिए सुन्नत से साबित है, लेकिन अगर कोई दूसरी रिंग पहने तो नमाज नहीं होती। ये फिर वही बात है कि छोटा मुंह बड़ी बात अनलेस अनटिल वो गोल्ड की ना हो। हाँ, गोल्ड हो तो नहीं पहननी ना, वो तो मना है। वो तो मना है। लेकिन अगर गोल्ड के अलावा किसी और धात की है तो वो पहनना मना है, ये भी नहीं है, और उससे नमाज नहीं होती, ये भी नहीं है। कुछ लोग ना भट्टी साहब ऑरेंज येलो गोल्ड की जगह वाइट गोल्ड, मैं अपने जमाने गोल्ड दैट डेज में समझता था कि वो तो येलो वाला है ना, मैं वाइट गोल्ड की चेन पहन लेता था, रिंग पहन लेता था, वो समझ आई कि भाई गोल्ड तो गोल्ड ही है। गोल्ड तो गोल्ड है, वो मना है। मना है, ठीक। चांदी की अंगूठी मर्दों के लिए जायज़ है,
تو بھائی کو اگر شوق ہے تو وہ چاندی کی انگوٹھی بنوا کے پہن لے. اور کچھ بھائی مجھے بریک پہ جانا لیکن بات ذہن میں آ جاتا، کچھ بھائی بڑی موٹی موٹی چینیں چاندی کی پہن لیتے ہیں، یہ تو حلال ہے کہ نہیں وہ پہن چاندی سکتے ہیں. کی جو اتنی موٹی چین چین. پہننا، نہیں چین تو مردوں کے لیے ہے ہی نہیں نا. ٹھیک مردوں کے لیے انگوٹھی ہے صرف. جی اچھا ٹھیک ہے جی. لیں جی بہت سارے سوالات ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ سارے شامل کر لوں لیکن وقت کم ہے، مقابلہ سخت والا معاملہ. ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. کرنے کا کام ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہیں، پھر سوالات کی جانب دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کرنے کا کام بتائیے پلیز. آج بات قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی اس میں جہاد کا تذکرہ ہے. مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم جہاد کرو، اگرچہ تمہیں حرمت والے مہینوں میں ہی کرنا پڑ جائے. اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو تم نے اپنا دفاع کرنا ہے، اگرچہ حرمت والے مہینے جن میں لڑائی لڑنا منع ہے ان میں بھی کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے. آپ نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق. جو بندہ نہ وہ جہاد کرتا ہے، نہ اس نے کبھی دل میں نیت ہی کی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں جہاد کروں گا، وہ تو نفاق منافق بن کر فوت ہوا ہے، نفاق کے ایک خصلت پر فوت ہوا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ جہاد کا موقع بنے تو جہاد کریں، اور اگر موقع نہیں بنا، جیسے اب ماشاءاللہ ہر ملک کی اپنے مسلمان ملک کی فوج ہے، باقاعدہ فوج لڑتی ہے، عوام کو تو لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن نیت رکھے کہ اگر میری ضرورت پڑ گئی میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تو میری جان، میرا مال، میرا بھی سب کچھ حاضر ہے. تو اس کی نیت رکھنی چاہیے. تو اس نیت کے ساتھ ہم مجاہدین کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں برابر کے شریک ہو جائیں گے اجر و ثواب میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس نیت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کبھی زندگی میں موقع بن جائے تو عملی طور پر جہاد کرنے میں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، کویسچن پوچھا گیا ریٹن میں، پھر میں یوٹیوب کے کچھ کویسچنز بھی شامل کرنے کی کوشش کروں گا. لکھا گیا ہے کہ کسی کا پیغام ٹی وی کے نام میسج تھا کہ آپ وراثت کے مسائل بیان نہ کیا کریں. وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ بڑی مشکل سے کمائی کی جاتی ہے اور پھر بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں کا حق ہے، تو ہم ایسا کیوں کریں؟ اس کا مطلب تو پھر ہم زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان نہ کریں، جی کیونکہ اس میں بھی غریبوں کا حق ہے، جی اس میں بھی 2.5% دینا پڑتا ہے آپ کی سیونگ پر سال کے بعد. لیں جی یہ بات لمبی ہونے والی ہے لیکن میں روکتا ہوں ذرا مفتی صاحب کو ابھی، کیونکہ ایک لائیو کالر بھی ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سکینہ بی بی. سکینہ بی بی فیصل آباد صاحبہ سے، فیصل آباد سے کال کری. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے. میرا عمرے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، میں نے پڑھی صاحب سے، تو پھر اب میں زیادہ بیمار ہو گئی ہوں، بہت زیادہ. اللہ آپ کو صحت دے جی، اللہ صحت دے. وہاں کا نہیں میرے لیے 15 دن ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہوتا، وہ بھی میرا کینسر ہو گیا، عمرہ بھی. اللہ تعالیٰ صاحب سے اس بات کرمائیں، میرے لیے دعا کریں. جی اللہ جی تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازے، لا باس طہور انشاءاللہ. اور جو آپ نے پختہ نیت کی تھی نا عمرے کی، تو انشاءاللہ عمرہ اگر نہیں بھی ہو سکا، بیماری کی وجہ سے آپ نہیں بھی جا سکیں، تو اجر و ثواب آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا، انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو وہ جتنے نیک کام حالت اقامت میں اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا ان کا اجر و ثواب ان کو برابر ملتا رہے گا. تو آپ نے اگر نیت کی تھی، پیسے جمع کر لیے تھے، جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مرض آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب پورا ملے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. سارے اوپر لگے ہیں عمرے کے پیسے. اچھا وہ کہہ رہی ہے نا کہ پروگرام کینسل ہو گیا، وہ سارے عمرے کے پیسے ان پہ لگ گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، آپ اور کو صحت بھی دے گا، صحت بھی دیں گے. بالکل آپ نے دعا کروا میرے لیے نا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دیں، دعا کروا دی ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ظاہری بات ہے تکلیف ہوتی ہے کہ جب محنت کر کے آپ نے پیسے جوڑ کے پائی اکٹھی کر کے اللہ کے گھر حاضری کی نیت بنائی ہو اور پھر صحت اجازت نہ دے اور پھر آپ کی صحت کو بحال کرنے کے لیے وہی پیسہ لگ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے اور اجر و ثواب تو انشاءاللہ اللہ نے دے ہی دینا ہے انشاءاللہ. سر اب بتائیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں تو پھر تو زکوٰۃ بھی رہ جائے گی،
پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمیں نماز کے مسائل نہ بیان کرو، پھر ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، پھر تو کوئی کیا کریں گے پھر ہم کیا بیان کریں بھائی جی۔ تو اگر وراثت کے مسائل میں سے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ کی دولت سے کچھ ورثاء کو ملنے والا ہے جی تو آپ اپنے ورثاء سے لینے والے بھی تو ہیں۔ اگر یہی بات آپ کے والدین سوچ لیں کہ یار ہم تو دولت نہیں جمع کریں گے کیونکہ بچوں کو دینی پڑے گی، تو پھر آپ بھی تو محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شاندار قسم کا پیکج ہے جس میں ہر شخص مستفید ہو رہا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہ اجر و ثواب کما رہا ہے، اور جو غریب ہے اس کو حصے داروں میں سے حصہ مل رہا ہے تو وہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو اس کو مال مل رہا ہے، اس کو دعائیں مل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا خوبصورت معاشی نظام دیا ہے، اس پر آپ کو اس اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کے گھر بیٹھے آپ کو تعلیمات مل رہی ہیں کہ آپ کا شریعت نے کتنا حصہ رکھا ہے، آپ کی بہن کا کتنا ہے، آپ کی والدہ کا کتنا ہے، آپ کے والد کا کتنا ہے، بھائیوں کا کتنا ہے، ماموں کا کتنا ہے، چچا کا کتنا ہے، سب محبت بڑھے گی نا۔ اگر اس شریعت کے اس قانون پر ہم عمل کر لیں تو خاندانوں میں اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وراثت میں تقسیم میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے سگے بہن بھائی دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الیاس ملک جی ہمیں روٹین میں دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے لائیو لنک سے کچھ کویسچنز شامل کر رہا ہوں، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے کہ ہم نے کہیں سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بچے مسجد میں آتے تھے وہ ان کو ڈانٹتے تھے اور مارتے پیٹتے تھے مسجد میں شور کرنے پر، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت قسم کا الزام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حسنین رضی اللہ عنہما کو مسجد میں دوڑتے بھاگتے نانا جی کو ملتے، نانا جی کی نماز میں نماز امامت کے اوپر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، اور جس عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی جماعت اپنی نواسی سیدہ امامہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر جماعت کراتے دیکھا ہو، وہ بچوں کو مار سکتے ہیں؟ وہ بچوں کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑے الزام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھتے تھے۔ جی۔ تو ایک روز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی لیٹ ہو گئی تو آواز ماری، اللہ کے نبی نام الصبیان والنساء، اللہ کے نبی اب تو بچے اور عورتیں سو گئے ہیں، تو اب آپ تشریف لے آئیں نماز پڑھا دیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے بچے مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز، جبکہ بچوں کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز پر بھی وہ بچے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ تو یہ کیسا الزام ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو مارتے تھے، مسجد سے روکتے تھے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایسے شخص کو جس نے یہ بات کی ہے اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سراسر ایسی باتیں جو دین سے وابستہ نہیں ہیں، من گھڑت چیزیں، وہ نہیں پھیلانی چاہیے، اپنے لیے عذاب ہے اور گناہ ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ ویری بیڈ، نہیں کرنا چاہیے، دین میں ایڈیشن ہے ہی نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں، اور آب حیات آئی ڈی ہے، ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی عطا ہو، بہت عمدہ ماشاءاللہ پروگرام ہے، اور پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ایمان فاطمہ بھی ہمیں لکھتی ہیں اور کہتی بڑی صاحب خیریت سے ہوں گے جی، ہمیں کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتی میری ماما بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں جی، بہت شکریہ، آپ کی ماما کا ہمارا سلام عرض کیجیے گا۔ اور کہتی کہ ایک سوال ہے کہ کیا سورج نکلنے کے بعد فجر کے اذکار کر سکتے ہیں؟ فجر کے اذکار نماز پڑھنے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شام میں بھی ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی عصر کے بعد سے شروع ہو کر رات گہر تک ہو سکتے ہیں۔ میں آئی ڈی خود سے مینشن نہیں کر رہا، میں اس کو لیکن کویسچن ہائی لائٹ کرنے والا ہے، اور معاشرے کے ایسی جو بگاڑ ہیں ان کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، وہ میرے ساتھ ہر آئے دن نہایت ہی بدتمیزی کرتا ہے، وہ بھی بیوی کی وجہ سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ انسان کہلانے کے قابل نہیں، اور مجھے قتل کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔
اور اس سے بڑی سب بہنیں اس سے بڑی ہیں اور اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے. کیا دین میں کوئی گنجائش ہے کہ اس سے زندگی بھر کا تعلق ختم کر دوں؟ اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ کہیں دور چلی جاؤں. خاتون ہے. دل چاہتا ہے کہیں دور چلی جاؤں, اس کو کبھی شکل نہ دکھاؤں اور نہ اس کی شکل دیکھوں. فرمائیے اس حوالے سے مفتی صاحب. اللہ اکبر. ایک بہن بھائی کے بارے میں یعنی یہ کہہ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. طرفین کو ہی اللہ کے نبی نے ہدایات دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا جی. اور جو چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہیں آتا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. تو اس میں دونوں کے لیے یہی ہدایات ہیں. اگر بڑا ہے تو وہ شفقت کرے, اگر چھوٹا ہے تو وہ عزت کرے. تو اب یہ جو بابی اور نند کی چپکلش ہے نا, اس میں آ کر وہ میرا خیال ہے ہائپر ہو جاتا ہوگا. تو بہن کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ بھی شفقت برتیں, وہ بڑی ہیں, تھوڑی سی محبت سے پیش آئیں. اگر ان کو اپنے بھائی سے پیار ہے تو اپنی بابی کے ساتھ بھی پیار کریں, بابی کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آئیں تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ جائے. اگر بھائی اگر غلط بیانی کر رہا ہے, کوئی غلط باتیں کر رہا ہے بہن کو, تو اس کی وجہ تو وہی اس کی بیوی ہوگی نا. جس کی گھر میں چپکلش ہوتی ہے تو پھر بیوی خامد کو بتائے گی تو خامد ہائپر ہوتا ہوگا. جی. تو ان کو بیماری کی جڑ کو پکڑنا چاہیے کہ اگر تو وہ اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی بہنوں کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے, بد سلوکی کرتا ہے, تو پھر ان بہنوں کو اپنی بابی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اور سب اپنے اپنے حقوق چاہتے ہیں تو اپنے اپنے فرائض بھی ادا کریں. باقی رہ گیا بائیکاٹ, تو تاحیات بائیکاٹ کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, آپ کو دلی دکھ ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, بہت زیادہ انگیج نہ ہوں, بہت زیادہ ان کی زندگی میں نہ آپ دخل اندازی دیں, خاموشی اختیار کریں, اپنے گھر میں رہیں, اپنی عزت کے ساتھ رہیں, اور جب کبھی ملنا ملانا ہو عزت سے ملیں, عزت دیں, عزت لیں. اور بہت زیادہ ان کی زندگی میں دخل اندازی جب آپ کرتے ہو کہ میں تو بڑی ہوں تو اس لیے میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں یہ ٹوک سکتی ہوں, میں یہ روک سکتی ہوں, تو پھر اس طرح کی جو پابندیاں ہیں وہ تقریباً ناقابل برداشت ہوتی ہیں. تو اس بہن کو اپنے رویے میں بھی تھوڑی لچک پیدا کرنی چاہیے, اور وہ بھائی اگر سن رہا ہے ہمیں, تو اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اسے. ٹھیک ہے. سدرا بی بی نے ایک کویشچن کیا ہے ڈیورس کے حوالے سے, کہ وہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جو ایک ٹائم میں 3 بار ڈیورس دے دی جاتی ہے, اس حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ بہت سے ابہام شامل کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہوتی ہے, کچھ کہتے نہیں ہوتی, لیکن کہتے ہیں کہ آپ پلیز اس کے بارے میں بتا دیں کہیں زنا کے مرتکب نہ ہو جائیں. ہاں جی, وہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ دینے سے ہو گئی ہیں, جی, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی نے صلح کی تو یہ زنا کر رہے ہیں, ان کے بچے پیدا ہو گئے تو وہ حرام کے بچے ہوں گے, جبکہ یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. قرآن و سنت اور اسوہ صحابہ کے مطابق 3 طلاقیں اگر کچھ جہالت کی بنا پر, کم علمی کی بنا پر, ناواقفیت کی بنا پر, ایک ہی موقع پر, یا ڈراموں کے اثر میں, فلموں کے اثر میں, ایک ہی دفعہ وہ سمجھتا طلاق دینی ایسے ہے, اور ایک ہی موقع پر 3 دفعہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق طلاق طلاق, جی, تو یہ شریعت کی روح میں ایک ہی شمار ہوگی, ایک طلاق ہو جائے گی. اور اگر اس کی عدت کے اندر وہ شخص صلح کرتا ہے اپنی بیوی سے, اس کی صلح بھی جائز ہے, ان کا نکاح بھی درست ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیجیے کویشچنس میں نے یہاں سے تقریباً کمپلیٹ آج شامل کر لیے جو یوٹیوب کے لائیو لنک پہ تھے, اور ریٹرن میں جو تھے ان میں سے ہم نے کچھ ایک شامل کرنے کی کوشش کی, جو رہ گئے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, ہمارے ساتھ موجود رہے قاری محمد اسحاق صاحب. قاری صاحب شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام جاری ہے جی, ایک وقفہ ہے, اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم نے بات کرنی ہے محرم الحرام اور احترام انسانیت کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.